بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا نبينا سيدنا مولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فذكر بالقرآن من يخاف وعيد وقال تعالى وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ وقال تعالى قاف والقرآن المجيد وقال تعالى ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين وقال تعالى والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين صدق الله العظيم وقال النبي سيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وسلم الدين والنصيحة وقال عليه الصلاة والسلام خيركم من تعلم القرآن وعلمه أو كما قال صلى الله عليه وسلم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. آج کا یہ ہمارا آپ کا جلسہ قرآن پاک کی حفظ کی تکمیل اور اس مدرسے کے سالانہ جائزے اور اس کے ایک نمونے کے طور پر منعقد ہوا ہے. اللہ پاک وحدہ لا شریک اپنے فضل اور کرم سے ہم سب کے اس جمع ہونے کو بے حساب قبول فرمائیں اور اس کی خیرات و برکات ہم کو آپ کو ہمارے خاندان و نسلوں کو دنیا اور آخرت میں عطا فرمائیں. اس دنیا میں عزت والی زندگی دین والی زندگی ہے اور ناکامی اور ذلت والی زندگی بے دینی والی زندگی ہے. ہم کو آپ کو شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ پاک جل شانہ نے دنیا میں ایمان اسلام عطا فرما کر حضرت نبی پاک آقا مولا سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی امت میں بنا کر قرآن پاک عطا کیا اور قرآن کی خدمت کی توفیق عطا فرمائی. ہم سب کا وقت خدمت قرآن میں خرچ ہوتا ہے، خدمت دین میں خرچ ہوتا ہے. اللہ پاک اسی خدمت میں اخلاص عافیت سے ہم سب کو مرتے دم تک مشغول رکھے، قبول فرمائے اور ہمارے خاندان و نسلوں کو اس یہ نعمت سے ہمیشہ نوازتا رہے. سب سے پہلے میں آپ دینی بھائیوں کو اس بات پر مبارکبادی دے رہا ہوں کہ آپ بڑے خوش قسمت ہیں کہ آپ کے اس شہر میں اس جگہ میں کہ یہ ادارہ قائم ہے
جہاں ہمارے چھوٹے چھوٹے معصوم بچے دین سیکھتے ہیں، ایمان سیکھتے ہیں، قرآن سیکھتے ہیں، عقیدہ سیکھتے ہیں، نماز سیکھتے ہیں، اور دین کا ان کے اندر حوصلہ اور جذبہ پیدا ہوتا ہے، اور اس پر آپ کا مال خرچ ہوتا ہے، آپ فکریں کرتے ہیں. یہ یقین مانیے ہماری آپ سب کی آخرت کا، قبر کے اندر نجات اور وہاں کی نعمت کے ملنے کا سبب ہے. اس لیے اس پر ہم اور آپ دل سے خوش ہوں، اور قرآن کی محبت، قرآن کی عظمت، قرآن سے تعلق جو ابھی باقی ہے، ابھی آپ نے اس کا مظاہرہ کیا ہے، اس تعلق کو باقی رکھنا اور نسلوں میں منتقل کرنا ضروری ہے. آپ بڑے خوش قسمت ہیں الحمدللہ کہ یہ نعمت آپ کو ملی ہے، اس پر آپ شکر ادا کریں. قرآن کی عظمت بہت بڑی نعمت ہے، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ اس پہ بہت نوازتے ہیں. محبت، قرآن سے محبت کرنے والا کبھی خالی اور محروم نہیں رہتا، کبھی خالی محروم نہیں رہتا. ہاں، تو ہم کو، آپ کو اس کی کوشش کرنی ہے کہ قرآن سے محبت ہو. اس محبت کی علامت ہے کہ ہم قرآن پاک کو پڑھیں، سیکھیں، اپنے بچوں اور بچیوں کو سکھائیں، حافظ قرآن بنائیں، عالم قرآن بنائیں، اور اس کے ساتھ دنیاوی جو ضروری علم ہے وہ بھی سکھائیں. ماشاءاللہ آپ کے اس ادارے میں دینی تعلیم کے ساتھ 10ویں تک کی تعلیم بھی ہوتی ہے جیسا بتایا گیا. یہ بہت بڑی خصوصیت ہے. جس حالت میں یہ مدرسہ چلا، شروعات ہوئی، دیکھیے کوئی سوچ نہیں سکتا تھا کہ آگے چل کے ایسا ہوگا. ڈبوں کے اوپر آپ نے، گھر گھر میں ڈبے رکھے گئے اور آپ اس پر اپنا تعاون پیش کرتے رہے. اللہ نے اپنی قدرت سے چلایا. دین صرف اللہ کی قدرت سے چل رہا ہے، اور دین صرف اللہ تعالیٰ کی قدرت سے چلے گا. خوش قسمت ہے وہ بندہ، خوش قسمت ہے وہ بندی جس کا مال اور جس کا وقت، زندگی دین اور قرآن کی خدمت میں خرچ ہو گیا. جہاں قرآن ہے وہاں خدا کی رحمت ہے، جہاں قرآن ہے وہاں خدا کی برکت ہے. اس لیے اس پر ہم آپ کو جہاں مبارکبادی پیش کر رہے ہیں، وہیں آپ سے اس بات کی درخواست کر رہے ہیں کہ یہ سلسلہ باقی رکھیے، اس تقاضے کو اوڑھیے اور آگے بڑھانے کی کوشش کیجیے، پھر اللہ پاک بہت نوازیں گے. اداروں کی خصوصیت ہے کہ جہاں دینی مدرسہ، قرآن کے سیکھنے سکھانے کا اہتمام کیا گیا، وہاں برکت، رحمت، خدا کی طرف سے خاص مدد اترتی ہے، غیبی مدد اترتی ہے. قرآن کو چونکہ اللہ نے اتارا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ خود اللہ پاک نے لیا ہے، تو اب وہ اللہ ہی نظام چلائیں گے. مبارک ہے وہ ہمارے بچے، ماشاءاللہ 6 بچوں نے حفظ قرآن کی تکمیل کی. یہ دعا کی مجلس ہے. قرآن پاک جہاں ختم ہوتا ہے اور اس کے بعد دعا مانگی جاتی ہے، تو دعا قبول ہوتی ہے. انشاءاللہ دعا ہوگی. تو اب کئی وجہ سے ہم کو، آپ کو فکر کرنی ہے قرآن کی عظمت باقی رہے. ہمارے یو پی کے علاقے میں، جونپور کے علاقے میں ایک واقعہ پیش آیا تھا. یہ واقعہ ہم نے حضرت مفتی محمد حنیف صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جو بہت بڑے بزرگ اللہ والے اور محدث فقیہ تھے، ان سے خود میں نے قصہ سنا. قرآن کے بارے میں اللہ پاک سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا فیہ شفاء للناس، کہ اس قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مرض سے شفا رکھی. ایک شخص تھے، بوڑھے ہو گئے تھے، ان کی بینائی ختم ہو گئی تھی، روشنی ختم ہو گئی تھی. تو اب ان کو جب معلوم ہوا کہ قرآن سے شفا ملتی ہے، علاج کیا، تھک گئے، نہیں ہوا فائدہ، تو وہ نماز پڑھتے تھے. نابینا ہو گئے تھے آخر عمر میں. نماز پڑھنے کے بعد وقت نکال کر پڑھنا جانتے تھے لیکن نظر نہیں آتا تھا، تو کیا کریں؟ تو قرآن پاک لے کے بیٹھتے تھے اور اس کو کھول لیتے تھے، اور اب نظر نہیں آ رہا ہے لیکن اس کے اوپر قرآن پاک کے پنے پر، ہر سطر پر اپنی یہ تسبیح والی انگلی ایسے پھیرتے تھے اور کہتے تھے کہ یا اللہ
میں دیکھ نہیں پا رہا ہوں، لیکن میں ایمان قبول کرتا ہوں کہ اس قرآن میں جو کچھ آپ نے بیان کیا ہے سب حق ہے۔ یہی بولتے کہ اللہ اس سطر میں جو ہے وہ بھی حق ہے، اس لائن میں جو لکھا ہے سب حق ہے۔ ایسے پورے قرآن پر ایسے قرآن کو دیکھتے رہتے تھے، نظر تو آتا نہیں تھا، مستقل کرتے رہے، اور اسی میں یہ دعا بھی مانگتے تھے کہ یا مالک، یا رب کریم، آپ نے قرآن میں شفا رکھی ہے، آنکھ کی روشنی آپ ہی کے حکم سے آتی ہے اور آپ ہی کے حکم سے چلی بھی جاتی ہے، اے اللہ اس قرآن کی برکت سے ہماری آنکھ کی روشنی بحال کر دیجیے، واپس عطا فرمائیے۔ ایسی کرتے رہے کچھ دن تک، اور یہ دعا مانگتے رہے، اور ایسی قرآن کی تلاوت نظر نہیں آتا، ایسے کہتے ہیں اللہ پاک جو آپ نے اس سطر میں حکم فرمایا نازل کیا سب حق ہے، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، یہ بھی حق ہے، یہ بھی حق ہے۔ ایسے ہی پورا قرآن اس طرح اپنے انگشت مبارک کو پھیرتے تھے اور پورا کرتے تھے۔ ایک دن بیٹھے تھے، اسی بیٹھے بیٹھے اچانک بولے کہ دیکھو مجھے قرآن نظر آ رہا ہے، اچانک بول بیٹھے یہ دیکھو قرآن کے حروف نظر آنے لگے، قرآن کی سطر نظر آنے لگی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس پاک کتاب کی برکت سے ان کی بینائی واپس کر دی۔ تو قرآن سے ہم اور آپ جڑیں، جو پڑھنا جانتے ہیں وہ روزانہ تلاوت کریں۔ اب تو جو مہینہ آ رہا ہے رمضان شریف کا، وہ مبارک مہینہ تو قرآن کی تلاوت والا مہینہ ہے، قرآن اترا ہی رمضان شریف میں، تو قرآن کی تلاوت جو پڑھنا نہیں جانتے موقع ہے تو وہ پڑھنا سیکھیں۔ بڑی عمر میں بھی لوگوں نے قرآن سیکھا ہے۔ ہم لوگ یاد ہے کہ جب مشکات شریف میں تھے تو سہارنپور کے علاقے میں دہلی مرکز سے ہماری جماعت بھیجی گئی تھی، ادھر روٹ تھا، تو ہم لوگ اس علاقے میں پیدل گئے، جلال آباد وغیرہ سب جاتے تھے، ایک گاؤں سے پیدل دوسرے گاؤں اس طرح۔ تو اس میں ایک بڑے میاں تھے، کمر ان کی جھک گئی تھی اور لحاف و بستر اپنے کاندھے پہ لے کے چلتے تھے۔ ان کو تعلیم کے حلقے میں بیٹھنے کے بعد شوق ہوا کہ ہم قرآن سیکھیں گے، تو اسی میں تعلیم کے حلقے میں ہی ہم لوگ کی جماعت چلے کی تھی، اور وہ چلے سے زیادہ وقت کے لیے نکلے تھے، تو ہم لوگ کے ساتھ چلہ لگا۔ ہم طلبہ کی جماعت تھی، علماء تھے، اس میں عام آدمی کو بھی شریک کیا گیا تھا۔ دہلی مرکز سے یہی روٹ ملا تھا ہم لوگ، تو اس وقت جب تو ان کو شوق ہوا قرآن سیکھنے کا، تو جماعت میں ہی جب ہم لوگ پیدل چلتے تھے تو انہوں نے نورانی قاعدہ خریدا تھا اور پیدل چلتے تھے، اور اسی میں امیر صاحب سے، امیر صاحب اس کو کہہ دیں تو اسے قرآن نورانی قاعدہ سیکھتے تھے۔ چلہ پورا ہوتے ہوتے یاد پڑتا ہے کہ ناظرہ قرآن شروع ہو گئے تھے۔ تو علم کے لیے کوئی زمانہ خاص نہیں ہے۔ آپ ارادہ کیجئے کہ بچوں کو حافظ بنائیں گے، اولاد کو حافظ بنائیں گے، عالم بنائیں گے، اس کے ساتھ ڈاکٹر بھی بنائیں گے، انجینئر بھی بنائیں گے، اللہ جو موقع دے سب۔ تو قرآن کی عظمت، محبت، بہت اس کی برکت ہے، بہت برکت ہے۔ تو ایک تو یہ کہ آپ کا یہاں جمع ہونا یہ محبت ہی کی دلیل ہے، مدرسے سے محبت کی دلیل ہے، تعلق کی دلیل ہے۔ ہر ایک کے آگے پیچھے کوئی نہ کوئی تقاضا ہے، دنیا کا کام ہے، لیکن آپ کو معلوم ہوا کہ ہمارے مدرسے میں آج سالانہ جلسہ ہے، بچوں کا پروگرام ہے، تو آپ نے اپنے تقاضے کو آگے پیچھے کیا اور یہاں آئے۔ صبح سے آپ گھنٹوں سے اوپر ہو گیا، آپ بیٹھے ہیں اور آپ سن رہے ہیں، یہ محبت ہے، اور یہ محبت بہت برکت دلائے گی، بہت برکت دلائے گی۔ ان بچوں کو آپ محبت سے دیکھ لیں گے، ان کا آپ ہمت افزائی کر کے 100 روپیہ 200 روپے ماشاءاللہ کتنے لوگوں نے انعام دیا، یہ آپ کے لیے ذخیرہ آخرت ہو گیا۔ تو کوئی حافظ بنے گا، کوئی عالم بنے گا، داعی بنے گا، سب میں آپ کا حصہ رہے گا، سب میں آپ کا حصہ رہے گا۔ یہ آخرت کی کھیتی ہے، اس لیے اس کو قبول کر کے خوشی سے آدمی جتنا ہو سکے قربانی دے۔ یہ جو جلسے ہوتے ہیں یہ بڑی اہمیت کے حامل ہیں۔ ان جلسوں میں 2 باتیں خاص طور سے اہم ہوتی ہیں، 2 باتیں بہت اہمیت کی حامل ہیں۔ ایک تو یہ کہ ہم ان جلسوں میں، چاہے کسی بھی مکتب کا جلسہ ہو،
اور کسی بھی مدرسے کا جلسہ ہو، ہم ان جلسوں میں شریک ہوں تو اس میں دو باتیں سامنے رہنی چاہیے، اور یہی اصل فکر کی چیز ہے۔ ایک تو یہ بات سامنے آتی ہے کہ دین کا کام کہاں تک پہنچا ہے، یہ سامنے آ جائے۔ اب ایک بات سامنے آئی، آپ نے دیکھا محتمم صاحب نے رپورٹ سنائی اور ماشاءاللہ کیسی، تو کہا کہ ہم نو ٹینشن محتمم ہیں، بڑی بات ہے، یہ ان کی خصوصیت ہے، ورنہ ہم نے بھی یہی سنا ہے کہ محتمم کے اندر جو عربی کا لفظ ہے اس کے معنی میں ہی فکر شامل ہے تو بغیر فکر کا محتمم، مگر یہ واقعی ایک اکیلے ایسے محتمم ملے مجھ کو جو سننے میں آیا کہ نو ٹینشن ہے، بڑی بات ہے، بڑی بات ہے، بڑی خوشی کی بات ہے۔ تو اس میں ان کو آپ نے سنا پورا کہ کیسے چلا، پہلے میں اتنے تھے، 5 ہوئے، پھر 11 ہوئے، یہ پوری رپورٹ آتی ہے۔ تو اس میں ایک بات تو سامنے آتی ہے کہ دین کا کام، دین کی خدمت، قرآن کی خدمت، علم کی خدمت کہاں تک پہنچی ہمارے مدرسے میں، یہ سامنے آ جائے اور اس پر شکر ادا کریں۔ تو یہ بات سامنے آ گئی الحمدللہ کہ جس شکل میں شروعات ہوئی تھی اس سے ترقی ہوئی ہے، ترقی ہوئی ماشاءاللہ۔ یہ بچے دیکھیے انعام لیے ہوئے، جب یہ مدرسہ قائم ہوا شروع میں تو یہ نہیں تھا، لیکن اب ماشاءاللہ اتنے آگے بڑھے، اللہ اور آگے بڑھائے۔ تو ایک تو یہ کہ اس لیے آتے ہیں کہ معلوم ہو جائے کہ کام کتنا ترقی کیا اور اس پر شکر ادا کریں۔ آپ آئے، یہ اپنائیت کی دلیل ہے، تعلق کی دلیل ہے، اسی لیے آپ آئے۔ تو اب اس پر خوش ہوں گے الحمدللہ۔ ہمارے یہاں سے اس سال 6 بچے حافظ ہوئے، نجات ایک بچہ، ایک حافظ قرآن 10 کی سفارش کرے گا قیامت کے دن، جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ اکبر۔ تو آپ نے جو یہاں کھیپ تیار کی آخرت کے لیے، تو 60 آدمیوں کے جہنم سے حفاظت کا سامان کیا، اللہ اکبر۔ 60 آدمیوں کے، یہ معمولی بات ہے، حافظ قرآن بنا دیا۔ تو یہ اتنی بڑی سعادت ہے۔ یہ 6 بچے ہیں، حافظ ہوئے، ان کے ماں باپ کو تاج ملے گا قیامت کے دن، اور فکس ملے گا، سورج کی روشنی سے زیادہ اس کی فل لائٹ ہوگی، اتنی بڑی سعادت ملی۔ آپ خوش ہو کے جائیں۔ تو ایک کام تو یہ کہ کام کہاں تک پہنچا یہ معلوم ہے، اور دوسرا یہ کہ آگے کا تقاضا کیا ہے، اب کہاں تک پہنچنا ہے۔ کام یہاں تک پہنچا یہ بات معلوم ہے، اب آگے کہاں پہنچنا ہے یہ سامنے آ جائے، اس کے تقاضے اوڑھیں کہ اب ترقی کرنا ہے، آگے کا کیا ٹارگیٹ ہے، اس میں ترقی کرنا ہے۔ تو اب آگے بڑھانے کی فکر لے کر چلیں کہ اب یہ 6 ہوئے تو اب آئندہ اسی محنت ہو کہ سال بھر میں 6 پر 0 لگ جائے، ایسے اتنے حفاظ قرآن کہ سال بھر میں 60 حافظ بنے، پھر آئندہ ترقی ہو 120 بنے، یہ اوڑھیں، یہ آگے بڑھنا ہے تقاضا۔ مدرسے کے کام میں آپ نے سنا کہ اب تک کرائے کی عمارت میں مدرسہ چل رہا ہے، اب تقاضا اوڑھیں کہ آگے ترقی ہو کہ اب وہ خود اپنی کفالت میں آ جائے، خود کی عمارت ہو جائے۔ اس کے لیے کیا ہو، ترقی کیجیے۔ ترقی کی کیا شکل ہوگی؟ تو ترقی کی 2 شکل ہے، ایک تو یہ ہے کہ آپ کے بس میں جتنا ہے اتنا تعاون کیجیے، اور دوسری یہ ہے کہ دعا کیجیے، روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے
کہ اللہ ہمارے اس گاؤں کے مدرسے کی عمارت ہو جائے، اللہ آپ غیب سے انتظام فرما دیجیے۔ اتنا بڑا مجمع ہے ماشاءاللہ، اگر روزانہ صلاۃ الحاجت پڑھ کے مانگنے لگے، اور یہ کہ اس سال میں عمارت بن جائے، آئندہ ہمارا مدرسہ جلدی سے خود کی عمارت میں آ جائے، اب یہاں حفظ کی تعلیم ہے تو اب ترقی کر کے اب آگے قرات کی تعلیم شروع ہو، حافظ کے ساتھ قاری بنے، اس کے آگے عالم کی تعلیم ہو، اس کے ذریعے پھر ماشاءاللہ اور ترقی کی فکریں، تقاضے اوڑھیں۔ دوسری اہم بات ہوتی ہے ان جلسوں میں کہ آگے کے ہم تقاضے اوڑھ کر جائیں، کہ آگے کے جو بھی تقاضے ہیں اس پر ہم کھڑے ہو جائیں۔ یہ جتنے جلسے ہوتے ہیں اور امت اس میں آتی ہے، ان سب کے پیچھے یہ دو باتیں ہوتی ہیں۔ اس لیے ان جلسوں میں آنا دین سے تعلق کی دلیل ہے، محبت کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کی پاک محبوب دربار میں قبولیت کی دلیل ہے۔ یہاں آنا گویا یہ علامت ہے کہ یہ آنے والا بندہ دین سے تعلق رکھتا ہے، محبت رکھتا ہے، اور یہ ہونا چاہیے، نہیں ہے تو ہونا چاہیے۔ خود آئیے، زیادہ لے کر آئیے، پہلے سے یہ سالانہ پوری کارگزاری ہوتی ہے اور آگے کے ارادے ہوتے ہیں۔ ان ارادوں پر اللہ سبحانہ تعالیٰ کے فیصلے ہوتے ہیں۔ جیسا ارادہ ہوگا، ہمت ہوگی، ربنا کریم اللہ سبحانہ تعالیٰ وحدہ لا شریک کا فیصلہ اسی کے مطابق ہوگا۔ تو اس لیے گزارش ہے کہ جیسے آپ آئے، اللہ نے قبول فرمائے، مبارک فرمائے، آپ واقعی خوش بخت ہیں اور آپ کے لیے خوشخبری ہے، اسی کے ساتھ آگے کا تقاضا اڑ کے جائیے۔ آپ میں سے ہر شخص اس ادارے کے لیے معاون بنے، جتنا ہو سکے معاون بنے، خلوص سے آپ تعاون کیجیے۔ کبھی کسی کا ایک پیسہ، ایک روپیہ اتنا خلوص والا ہوتا ہے کہ وہ ایک ہی روپے کی برکت سے، 10 روپے کی برکت سے اللہ سبحانہ تعالیٰ 10 لاکھ کا انتظام کر دیتے۔ یہ ان کی قدرت ہے، اس لیے مخلصین کے تعاون سے کام چلتا ہے، اور جس کام کے اندر اخلاص ہوگا وہ کام ترقی کرے گا۔ ہم لوگ جب پڑھتے تھے تو ہمارے استاد مولانا سجاد صاحب دامت برکاتہم نے دہلی مرکز کا ایک قصہ سنایا تھا کہ یہ کام دیکھو کیسے بڑھا۔ تو جس کے پیچھے خلوص ہوگا نا، وہ وزنی ہوگا کام اور وہ بڑھے گا۔ اور آپ کا آنا خلوص کے لیے، یا ظاہر ہے کوئی پیسہ تو نہیں تقسیم ہو رہا ہے، دین کی محبت میں آپ آئیں، یہ خلوص ہے۔ تو یہ دعوت والے کام میں ایسے ایسے اخلاص کے نمونے آتے ہیں کہ دیکھ کے آنسو نکل آتے ہیں۔ تو ہمارے استاد نے فرمایا، اس وقت حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، جو انتقال کا حضرت رحمۃ اللہ کے بڑے خلیفہ تھے اور جنت البقیع میں مدفون ہے حضرت عبد اللہ بلیاوی صاحب، بڑے بڑے اکابر تھے، ان کے زمانے کا قصہ ہے۔ تو وہ حضرت آئے تو اس میں حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا صبح کی نماز کے بعد بیان ہوتا تھا، تشکیل ہوئی، بیرون کی تشکیل ہوئی۔ ماشاءاللہ رپورٹ میں نے سنی کہ اس مدرسے میں دعوت کی ترتیب بھی ہے، اللہ بہت قبول فرمائے۔ تینوں کو جمع کرنا ہے، تعلیم، دعوت، تعلیم، تبلیغ، تزکیہ، 3 تا چاہیے، 3 تا۔ پہلی تا تعلیم والی، دوسری تا تبلیغ والی، اور تیسری تا تزکیہ والی، تب کام بڑھے گا۔ تزکیہ نہیں، اخلاق، صفات، صحابہ تینوں کے جامع تھے رضی اللہ عنہ۔ تو حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیان کے بعد تشکیل ہوئی بیرون کی، لوگوں نے نام لکھا ہے۔ میں ایسے مدرسوں بھی ایسے جلسوں میں تشکیل کرتا ہوں، مگر تشکیل کروں گا نہیں، گھبرائیے گا نہیں کہ آئے گئے اور پھنس گئے، ایسا نہیں ہوگا، تشکیل نہیں کروں گا، مگر میں ایک خاص تشکیل کرتا ہوں۔ وہ تشکیل
کبھی میں نے ایک مرتبہ بڑودہ میں تشکیل کی، ابھی کچھ دن پہلے ایسی حفظ کے جلسے میں گیا تھا تو وہاں بھی تشکیل کی، راجستھان میں، تو وہاں آئے تشکیل کرتا ہوں کہ کون اپنے بچے کو حافظ بنائے گا، کھڑے ہو کے بتاؤ، کون اپنے پوتے کو حافظ بنائے گا، کھڑے ہو کے بتاؤ۔ آج جو دیکھو اب محترم صاحب نے تشکیل شروع کی، چلو بتاؤ کھڑے ہو کے کون اپنے بچے کو حافظ بنائے گا، کھڑے ہو کے بتاؤ۔ اللہ قبول فرمائے، اللہ قبول فرمائے، ماشاء اللہ، اللہ قبول فرمائے۔ اپنے پوتے کو بھی حافظ بنائے گا، میں بھی ہاتھ اٹھاتا ہوں، میرے پوتے ہیں انشاءاللہ، پوتیاں ہیں، نواسی، اس سب کو میں انشاءاللہ حافظ عالم بناؤں گا۔ تو ماشاءاللہ یہ آپ کے تعلق کی بات ہے، تو میں یہ تشکیل کرتا ہوں۔ تو وہ تشکیل ہوئی بیرون کی، تو 10,000 روپے اس کا خرچہ طے ہوا۔ تو اب ہوا کہ بھائی یہ پوری جماعت آ جائے۔ حضرت مولانا اظہار صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی باحیات تھے، جن کی تعلیم ہوتی تھی حیات الصحابہ کی عشاء کے بعد مرکز میں، جو پرانے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں، وہ سب تھے، سب کی وہ جمع کرو۔ تو اب وہ ایک بیچارے نے نام لکھا دیا، وہ بارہ بنکی کے، جو لکھنؤ کے بازو میں ایک علاقہ ہے بارہ بنکی، وہاں کے رہنے والے تھے وہ، اور سبزی بیچنے والے تھے، سبزی فروش تھے، سبزی بیچنے والا۔ اور وہ آ کے مرکز دہلی میں تشکیل میں نام لکھایا، اور بیرون کی تشکیل ہوئی۔ آج سے یہ 40 سال پہلے کی بات ہے، سوچو 10,000 کی کتنی قیمت ہوگی۔ نام لکھایا، اب سب نے جنہوں نے لکھا لا کے 10,000 روپے جمع کر دیے، اور وہ بیچارہ سبزی بیچنے والا وہاں سے سیدھے آیا اور مرکز میں آ کے بیرون میں نام لکھا دیا۔ تو بھائی تم بھی لاؤ۔ تو اس نے وہ اپنے کمرے میں گیا اور جا کے کیا کیا، بیگ سے ایک چکر نکالا، وہ جو ہوتا ہے نا بکس جیسا، وہ مٹی کا برتن ہوتا ہے نا جس میں پیسہ جمع کرتے ہیں، وہ پورا وہی، ہمارے یہاں چکر بولتے ہیں، آپ کے یہاں کیا بولتے ہیں، گڑوا، وہ آپ سمجھ جاؤ، وہ پورا لے کے آیا اور لا کر وہی رکھ دیا، نہ 10,000 نہ 20,000۔ وہ کہتا صاحب میں نہیں جانتا ہوں، یہی ہے میرا خرچہ۔ اب پورے جماعت کی تاریخ میں شاید ایسا واقعہ اس سے پہلے ہوا نہ ہو، سب لوگ حیران رہ گئے کہ یہ کیا ہے۔ تو اب یہ ہوا کہ اس کو کھولا کیسے جائے، تو کہا یہاں نہیں کھولا جائے گا۔ یہ بات اکابر تک پہنچی، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا امام حسن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، وہاں پہنچی کہ حضرت آج ایسا ہوا ہے، ایک ایسا شخص آیا ہے۔ تو سارے اکابر بیٹھے، حضرت مولانا عمر صاحب رحمۃ اللہ علیہ بھی، حضرت جی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب مکی رحمۃ اللہ علیہ، وہ مکے میں حضرت رہتے تھے، وہ بھی تشریف لائے ہوئے تھے۔ سب کے سامنے وہ چکر لایا گیا اور کھولا گیا، توڑ کے کہا بھائی یہاں کھولو، تو کھولا گیا۔ اب کہا گنو، تو جب گنا گیا، شمار کیا گیا، تو پورا کا پورا 10,000 نکلا، پورا کا پورا 10,000 نکلا، نہ ایک پیسہ کم نہ ایک پیسہ زیادہ۔ اکابر رونے لگے، آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ تب اس سے پوچھا گیا کہ بھائی بتاؤ اس کے پیچھے داستان کیا ہے؟ تو کہا حضرت میں ایک مرتبہ وقت میں کچھ جماعت کے اس میں بیٹھا تھا، تشکیل سنی، اور تو میرا خواہش ہے کہ میں کچھ وقت لگاؤں، لیکن میں تو سبزی بیچتا ہوں، مجھے کوئی خبر نہیں۔ تو میں نے کیا کہ ارادہ کیا کہ مجھے 1 سال بیرون جانا ہے، مگر میں نے کسی سے کچھ کہا نہیں۔ سبزی بیچتا تھا روزانہ، اور جو آمدنی ہوتی تھی اس میں سے 25 پیسہ، اس وقت 54 چلتی تھی، 25 پیسہ لا کے اس میں ڈالتا تھا۔ کئی سال سے وہی روزانہ 25 پیسے، جتنی آمدنی اس میں 25 پیسے ڈالتا تھا، کسی سے نہیں کہا، اور دعا کرتا تھا کہ اللہ اس میں آپ پورا کر دیجیے، اس میں آپ پورا کر دیجیے۔
میں کئی سال جمع کرتا رہا اور خدا سے دعا کرتا کہ اللہ پاک مجھے توفیق دیجیے میں نکلوں. گھر والوں کو بھی خبر نہیں. سبزی بیچ بیچ کر اور رو رو کر اللہ پاک سے دعا مانگی. پھر جب وقت ہوا تو خیال ہوا، دل میں آیا کہ اب بس، اب جتنا ہوگا چلو. تو وہی لے کے میں آ گیا. مجھے بھی نہیں خبر تھی کہ کتنا. اللہ کا احسان ہے. سارے اکابر رو پڑے. کہا ایسے مخلصین کی برکت سے کام آگے بڑھتا ہے، کام آگے بڑھتا ہے. کوئی ریاکاری نہیں، کوئی کچھ نہیں. حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ میں تشریف رکھتے تھے تو حضرت نے فرمایا کہ آج اگر پہلا زمانہ ہوتا نا، صحابہ کا زمانہ ہوتا رضی اللہ عنہ، اور وہاں ایسا واقعہ پیش آتا تو جیسے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی کنیت بلی پالنے کی وجہ سے ان کی کنیت ابو ہریرہ بن گئی، تو اس زمانے میں اگر یہ ہوتے نا تو ان کا نام بھی ابو جرہ بن جاتا. تو اخلاص، کس کا اخلاص کام آیا. چلا تھا یہ مدرسہ کس تنگی کی حالت میں، مگر اخلاص کی برکت ہے. اس لیے یہ مجمع مخلصین کا ہے. آپ آئے ہیں دین کی محبت میں، یہی دلیل ہے اخلاص کی. اور اسی اخلاص کے ساتھ آگے کی فکر اوڑھیے کہ اس کو ادارے کو آگے بڑھانا ہے. اگر اپنا لقمہ کاٹ کر بھی کچھ تعاون کا، 2 روٹی کھاتے ہیں تو 1.5 روٹی کھائیے، آدھی روٹی کاٹیے اور اس کا خرچہ، اس سے تعاون کیجیے ادارے کو. تعاون کیجیے ادارے کو. تعاون کا، ادارے کا تعاون 2 طرح سے، ایک تو مالی لائن سے اور دوسرے دعا کی لائن سے. دعا کا جز بنائیے کہ اللہ ہماری اس ادارے کو دین کے علم کا مرکز بنا، دعوت دین کا مرکز بنا، اور تزکیہ دین، تزکیہ اخلاق کا مرکز بنا. دین کے ہر تقاضے اللہ یہاں سے پورا ہوں، ایسا بنا دے. کریں گے بھائی انشاءاللہ. اللہ پاک اس کہنے سننے میں اخلاص عطا فرمائے، قبول فرمائے، اور اس مدرسے کو بے حد مبارک فرمائے. آپ سب کی آمد کو آپ کے لیے، ہم سب کے لیے، خاندان نسلوں کے لیے قبول فرمائے. بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ کے اس شہر کے جو عہدیدار ہیں، سیاسی لوگ سے، ان کا بھی، وہ بھی اس میں آئے. سرپنچ صاحب آئے، ان کے ساتھی آئے. یہ بھی ایک بہت آپ کی آپ کے لیے خوشی کی بات ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں دلچسپی لے رہے ہیں، انٹرسٹ لے رہے ہیں، لگاؤ ہے. یہ ان کے اچھے ہونے کی علامت ہے. آپ ان کی بھی اس طرح سے وہ کی سراہنا کیجئے، ان کا لحاظ کیجئے. ایسا کم ہوتا ہے آج کل کہ وہ آپ آئیں، کہ ان کے تعلق کی بات ہے. ہم ان کے لیے بھی بہت ہی بھلائی کی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ان کو اور ان کے خاندان نسلوں کو شانتی اور امن اور سکون والی زندگی عطا فرمائے، ابدی سکون والی زندگی عطا فرمائے. یہ بہت بڑی بات ہے. یہ یہاں آ کر مجھے اس سے بھی بہت خوشی ہوئی. آج کل ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے، تو اس پر بھی آپ شکر ادا کریں. اور ایک تو یہ بات پلے باندھنے کہ دین پر جینا ہے اور دین پر مرنا ہے. تو اس کے لیے دین کا علم اپنے بچوں کو، اپنے بچیوں کو، خواتین کو، سب کو سکھائیے. آپ کو سے بارہ مبارکبادی دیتے ہوئے میں خود رب کریم ربنا یا اللہ قبول فرمائیے. اپنے مالک وحدہ لا شریک کا شکر ادا کرتا ہوں کہ مالک نے ہمیں توفیق دی، اس میں شریک ہوئے. اللہ اس کو ہمارے حق میں، خاندان نسلوں کے حق میں، امت کے حق میں نافع بنائے، قبول فرمائے، اور ہم کو آپ سب کو دین پر چلنے والا اور دین کی خدمت کرنے والا بنائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.